کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاعری جو صدیوں سے افغانستان کی پہچان رہی ہے، جو ایک چراغ کی طرح اندھیروں میں روشنی دیتی ہے، وہی شاعری آج زنجیروں میں جکڑی جا رہی ہے۔ افغانستان جس کی فضاؤں میں صدیوں سے شعر و سخن کی خوشبو بستی ہے، جہاں قہوہ خانوں اور محفلوں میں اشعار دلوں کو گرما دیتے تھے، آج وہاں ایک ایسا قانون نافذ ہو گیا ہے جس نے قلمکاروں اور اہل دل دونوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ طالبان سرکار نے حال ہی میں ایک قانون جاری کیا ہے جسے آفیشیل گزٹ میں بھی شائع کیا گیا۔ اس قانون کے تحت افغانستان میں ہونے والی ہر پوئٹری ایوننگ، ہر مشاعرہ، ہر ادبی نشست اب ڈائریکٹلی سرکار کی زیر نگرانی ہوگی۔ لیکن اس خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ نرم دل لوگ پکار اٹھتے ہیں جب آسمان کی چکی سب کچھ پیس کر نئے روپ میں ڈھال دیتی ہے۔ محبت کی گھڑی کانٹے کو کچل کر گلاب بنا دیتی ہے۔ زمین کے دامن سے زمرد جیسا ریشمی سبزہ اگتا ہے تاکہ قدموں کو راحت ملے، اور ایک درویش اپنی پرانی پہچانیں اتار پھینکتا ہے جیسے سانپ اپنی پرانی کھال۔ یہ کلام ہے مشہور شاعر رومی کا، جنہیں ہم مولانا رومی یا مولانا جلال الدین رومی کے نام سے جانتے ہیں، جو 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگرچہ انہوں نے زندگی کے آخری دن ترکی میں گزارے، اگر وہ آج پیدا ہوتے تو کیا وہ افغانستان میں ایسی شاعری کر سکتے تھے کہ وہ ملکوں اور زبانوں کی سرحدوں کو پار کر جاتی؟ اسی طرح کیا بعد میں پیدا ہونے والے پشتون شاعر خوشحال خان خٹک، صوفی شاعر رحمان بابا اور کافی بعد پیدا ہونے والے شاعر خلیل اللہ خلیلی اور قندھاری عبدالباری جہانی اگر آج پیدا ہوتے تو کیا ان کی افغان شاعری کو طالبان کی شاعری کے پیمانے یا میٹر پر اتارنے پر مجبور نہ ہونا پڑتا، یا بغاوت کی سزا قبول نہیں کرنی پڑتی؟ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے کہ شاعر اب اپنی مرضی سے شعر نہیں لکھ اور پڑھ سکتے۔ انہیں طالبان کے سب سے بچنا پڑے گا۔ انہیں شاید ڈر ہے کہ افغان شاعری کا بھی وہی حال نہ ہو جو بھوجپوری شاعری کا کر دیا گیا۔ اب افغانستان میں یہ رسم چلائی گئی ہے کہ کسی مشاعرے یا لٹریری سٹنگ میں اپنا کوئی کلام پیش کرنے کے پہلے وہاں کے شاعروں کو اپنی شاعری کو ایک جوائنٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا ہوگا، جس میں منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر، منسٹری آف وائس اینڈ ورچو اور کونسل آف اسکالرز کے ریپرزنٹیٹیوز شامل ہوں گے۔ یہی کمیٹی طے کرے گی کہ کون سا شعر عوام کے سامنے آ سکتا ہے اور کون سا نہیں، یعنی سر قلم تو نہ ہو مگر شعر کو پیش کرنے سے پہلے قلم سے کاٹ دیا جائے کہ وہ طالبان کے خیال کے مطابق عوام کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ طالبان سرکار نے جو قانون بنایا ہے اس میں صاف کہا گیا ہے کہ شاعر مشاعروں میں کوئی لو پوئٹری یا فرضی عشق کی شاعری بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کے درمیان دوستی کی شاعری بھی نہیں۔ شاید انہیں اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ افغان شاعری بھوجپوری کی آج کی شاعری کا روح دھار نہ لے۔ لیکن طالبان نے یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ کمیونزم، فیمنزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی یا جمہوریت جیسے ٹاپکس پر شاعر کچھ عوام کے سامنے پیش نہ کریں۔ یہی نہیں بلکہ طالبان لیڈرشپ کے فیصلوں پر تنقید یا کرٹیسزم بھی شاعری میں نہیں کی جا سکتی۔ تو یوں سمجھ لیجئے شاعری جو کبھی سماج کا آئینہ تھی اب اسے ایک سنسرڈ آئینہ بنا دیا گیا ہے، جس میں صرف وہی دکھایا جا سکتا ہے جو طالبان سرکار کو پسند ہو۔ افغانستان کی پوئٹری ایوننگز یا لوکل زبان میں مشاعرے ایک پرانی روایت ہے۔ ننگہار میں ہر سال گلے نرگس فیسٹیول ہوتا ہے، تندھار میں
گل انار مشاعرہ اور خوست میں چمن کی محفلیں، یہ سب وہ مقامات تھے جہاں لوگ اپنے دکھ، اپنی امیدیں اور اپنی تنقید شعر کے ذریعہ بیان کرتے تھے۔ یہ محفلیں نہ صرف لٹریچر کو پروموٹ کرتی رہی تھی بلکہ ایک سماجی پلیٹ فارم بھی تھی جہاں عوام اپنی آواز بلند کرتے اور سرکار یہ حالات پر تنقید کرتے۔ آج یہی پلیٹ فارم قانون کے شکنجے میں ہے۔ ایک نوجوان شاعر سمیع اللہ حماس نے اس قانون کے حق میں بات کرتے ہوئے ایک عربی چینل الجزیرہ کو بتایا کہ ہم سب کو ایک ہی چھت کے نیچے ایک سسٹم کے تحت رہنا ہوگا، بھائی چارے کے جذبے سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوگا، لیکن سب کی رائے ایسی نہیں۔ ایک اور شاعر محمود حیدری نے کڑوا سچ بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ قانون فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کر دے گا۔ شاعری جو سوسائٹی کی آواز کی اب ایک سرکاری بھونپو بن کر رہ جائے گی۔ یہ قانون ڈائیورسٹی کو ختم کر دے گا۔ کابل یونیورسٹی کے پروفیسر عزیز ملکیار نے ایک بیلنسڈ رائے دیتے ہوئے الجزیرہ سے کہا قانون بیسک ویلیوز کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ گیا تو کریٹیوٹی کا گلا گھونٹ دے گا۔ ادب کو جینے کے لیے سانس چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی بھوجپوری شاعری، گانوں اور میوزک کا حال دیکھتے ہوئے کیا طالبان جیسے قدم کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، یا بیچ کا بھی کوئی راستہ ہے جہاں آپ کے ویلیوز کی بھی حفاظت ہو اور لٹریچر کا گلا بھی نہ گھونٹا جائے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہو اور سوشل اور ایتھیکل ویلیوز کو بھی نقصان نہ پہنچے؟ کمنٹ میں بتائیں۔ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔